قبر انسان کی آخری آرامگاہ ہے، لیکن یہی قبر بعض لوگوں کے لیے رحمت بن جاتی ہے اور بعض کے لیے عذاب کا مقام۔ نبی کریم نے ہمیں ایسے اعمال بتائے ہیں جو قبر میں انسان کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب آدمی کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ سر کی طرف سے آتا ہے تاکہ عذاب دے، مگر قرآن کی تلاوت سر کی جانب سے آ کر فرشتے کو روک دیتی ہے۔ پھر فرشتہ دائیں طرف سے آتا ہے تو صدقہ اس کے اور عذاب کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ جب فرشتہ بائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ اسے روکتا ہے، اور جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو نماز کی طرف چل کر جانا یعنی مسجد کی حاضری اسے روک دیتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا میں کیے گئے نیک اعمال قبر میں انسان کے محافظ بن جاتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت محض دنیاوی برکتوں کا سبب نہیں بلکہ آخرت میں بھی انسان کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ صدقہ نہ صرف محتاجوں کی مدد کا ذریعہ ہے بلکہ یہ قبر کے عذاب سے بھی بچاتا ہے۔ اسی طرح مسجد کی طرف چل کر جانا، نماز ادا کرنا، اللہ کے گھر میں وقت گزارنا، یہ اعمال موت کے بعد انسان کے لیے روشنی اور حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انسان جب دنیا میں نیکی کرتا ہے تو وہ عمل مٹتا نہیں بلکہ قیامت تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والا شخص جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہی قرآن اس کی زبان پر، اس کے دل میں اور اس کی حفاظت کے لیے موجود ہوتا ہے۔ صدقہ دینے والا شخص دنیا سے چلا جائے مگر اس کا صدقہ جاری رہتا ہے اور قبر میں عذاب کو روکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے اعمال زیادہ سے زیادہ کریں جو ہماری قبر کو منور اور محفوظ بنائیں۔ قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں، صدقہ و خیرات میں دل کھول کر حصہ لیں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ یہی وہ اعمال ہیں جو قبر میں ہمارے محافظ اور مددگار بنیں گے۔